صل على محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت، زندہ باد. یزیدیت، مردہ باد. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے. ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. قرآن مجید کی جس سورہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ ان آیات میں سے ایک آیت شمار ہوتی ہے جس کے ذریعے بالعموم تمام آئمہ اور بالخصوص امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی امامت کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے. روایت کو شیخ باقر قرشی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے موسوعہ میں نقل کیا ہے کہ نظر ابو جعفر الى ابی عبداللہ یمشی. امام محمد باقر نے جعفر صادق علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھا
فقال ترى هذا، تو ابو صباح الکنانی کو کہا کہ دیکھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ هذا من الذین، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے حق میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں بے بس کر دیا گیا ان پہ احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں اس امت کا پیشوا قرار دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں اس کائنات میں، اس امت میں وارث بنا دیں۔ لہٰذا یہ ہستی جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ ان افراد میں سے ہے کہ جو اس آیت کا کھلا مصداق ہے۔ میرا خیال آنا جانا لگا رہے گا لیکن آپ میری طرف توجہ کریں۔ انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی زندگی جو علم، جہاد، تبلیغ، علم اور عمل سے لبریز اور پر زندگی ہے، اس زندگی کو جعفر صادق آل محمد کی زندگی کہا جاتا ہے۔ باختلاف روایت یا سن 80 ہجری میں یا سن 83 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 148 ہجری 25 شوال آج کے دن امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یوں آپ کی زندگی یا 65 سالوں کے اوپر مشتمل ہے یا 68 سالوں کے اوپر مشتمل ہے، جن میں سے آپ کی امامت کا دورانیہ 34 سال ہے۔ 34 سال کے امامت کے دورانیے کو ایک طرف رکھیں اور اس تمام سلسلہ علم کو ایک طرف رکھیں تو انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے مختصر ترین دورانیے میں کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھ دی اور 4000 شاگردوں کی زبانوں سے قال الصادق کے نعرے بھی بلند کروا دیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو جامعۃ الامام الصادق کے اوپر گفتگو کریں گے، وہ افراد کے جو مدینہ گئے ہیں۔ خداوند عالم نے یہ شرف دیا ہے اور آپ کو یہ شرف عطا کرے گا۔ دیکھیں گے کہ جس جامعہ کی بنیاد اور تأسیس صادقین نے رکھی وہ زمین آج بھی موجود ہے وہاں پہ، اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جن کو اللہ نے آئمہ بنانے کا وعدہ کیا اور زمین میں اپنا وارث ٹھہرانے کا وعدہ کیا، آؤ ان کے اوصاف ذاتیہ کو دیکھیں کہ وہ کن اوصاف کے مالک تھے۔ خاص طور پہ وہ ہستی جس کی یاد کو آج منانے ہم بیٹھے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام اوصاف میں سے جو صفت تر امتیاز رکھتی تھی وہ آپ کا علم تھا، وہ آپ کا علم تھا۔ اور اگر آپ امام کی زندگی کے اوپر نگاہ دوڑائیں، بلکہ سارے ائمہ کی زندگی کے اوپر نگاہ دوڑائیں، تو دو امام آپ کو ایسے ملتے ہیں جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، ایک نجف کے والی اور دوسرے صادق آل محمد۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ صادق آل محمد کو کھودو، جس علم سے بھی سوال کرنا ہے سوال کرنا۔ اور یہ جو اگلا جملہ ہے یہ آپ کو امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کے کلام میں نہیں ملے گا، لیکن صادق آل محمد کی کلام میں یہ موجود ہے۔
فرمایا فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ فَإِنَّهُ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي بِمِثْلِ حَدِيثِي، جو علوم میں صادق آل محمد احادیث میں تمہیں بیان کر کے جا رہا ہوں، یہ میرے بعد کوئی دوسرا تمہیں بیان نہیں کرے گا۔ یہ اطلاق روایت کا حتیٰ بعد کے آئمہ کو بھی شامل ہے، اور اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ آج آپ ہمارے جو مجامع احادیث ہیں، احادیث کی کتب ہیں، ان میں جتنا کچھ مواد فقہ ہو یا غیر فقہ ہو صادق آل محمد سے ملتا ہے، بعد کے آئمہ سے اتنا نہیں ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ آپ کے نزدیک واضح ہے کہ امام علیہ السلام کو جس انداز میں اپنے مذہب جعفریہ کے بیان کا موقع ملا، بعد والے آئمہ کو اس انداز میں موقع نہیں۔ چونکہ امام علیہ السلام نے جس دورانیے میں اپنی امامت کی باغڈور سنبھالی، وہ بنو امیہ کی حکومت کا زوال تھا اور بنو عباس کی حکومت کی ابتدا تھی۔ اس دورانیے میں صادق آل محمد کو وہ کچھ کرنے کا موقع ملا جو دیگر آئمہ کو نہ مل سکا۔ صلوات محمد علیہ لہذا یہ صفت علم جس کے لیے خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا واللہ انی لأعلم کتاب اللہ من اولہ الى آخرہ، میں کتاب خدا کے اول سے لے کے آخر تک یوں علم رکھتا ہوں کأنہ فی کفی، گویا وہ میری مٹھی میں ہے، گویا وہ میری مٹھی میں ہے۔ یعنی پورا قرآن جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم کا مصدر اول ہے، اہل بیت علیہ السلام کے علم دو قسموں کے اوپر ہیں، ایک علم حضوری ہے اور ایک علم حصولی ہے۔ منطق میں پڑھے ہے نا، علم کی دو قسمیں، ایک علم حصولی ہے اور ایک علم حضوری ہے۔ علم حصولی کے کیا مصادر ہیں، علم حضوری کے کیا مصادر ہیں، یہ اپنی جگہ پہ علم کلام میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آئمہ کے علوم کے کیا مصادر ہیں۔ ان میں سب سے مصدر اول کی طرف امام صادق نے اشارہ کیا کہ انی لأعلم کتاب اللہ من اولہ الی آخری، میں اول سے آخر تک الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن کا عالم ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ فِي کفی، گویا وہ میری مٹھی میں۔ اس طرح ہے جس طرح کوئی یہاں پہ انگوٹھی رکھ دی جائے، میں جس طرح اس انگوٹھی کو گھمانا چاہوں گھما سکتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خلیفہ دوم نے ایک بار علی ابن ابی طالب سے یہ پوچھا تھا کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ بغیر تفکر کے فوراً جواب دے دیتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا نہیں، کبھی آپ نے تفکر نہیں کیا، کبھی آپ نے تدبر نہیں کیا، کبھی آپ سوچ بچار میں نہیں پڑے، کبھی مراجعے کا ٹائم نہیں مانگا، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا بتاؤ یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے سامنے ہے۔ کہا اسی طریقے سے پوری کائنات علی کے سامنے ہے، علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ساری کائنات کا علم ایک ہاتھ میں جیسے انگوٹھی ہوتی اسی طریقے سے بند ہے۔ وَفِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَخَبَرُ الْأَرْضِ، اس قرآن میں آسمان کی خبریں بھی ہیں اور اس میں آسمان کی خبریں بھی ہیں اور زمین کی خبریں بھی ہیں۔ اچھا ایک نقطہ فقط افارہ علمیہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو آپ امیر المومنین کے اس کلام کو پڑھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں اور طلب علوم دینیہ ہیں، یہ بیان بھی کرتے ہیں آپ کہ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں کی طرف بنسبت بہتر جانتا ہوں، ایسی ہے نا؟ یا میں اشتباہ تو نہیں کر رہا؟ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں کی نسبت بہتر جانتا ہوں۔ یہ کیسے، یہ کون سے زمین کے رستے ہیں؟ اس کے اوپر اگر آپ دیکھنا جائیں تو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے
سیرت امیر المومنین میں یا نہج البلاغہ میں اس کی بڑی پیاری وضاحتیں کی ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ یہ البتہ علامہ مفتی جعفر حسین کی بات نہیں ہے، یہ میری اپنی بات ہے کہ آپ اگر کسی رستے پہ زیادہ جاتے ہو نا، اس رستے کا آپ کو زیادہ علم ہوتا ہے بنسبت اس رستے کے جس رستے آپ. ایک ڈرائیور ہے جو کربلا زیادہ جاتا ہے اور بغداد بالکل میری طرح ایک دفعہ بھی نہیں گیا اپنی گاڑی پہ، تو اس کو بغداد کے رستے کم معلوم ہوں گے. امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں مجھے آسمان کے رستے زیادہ معلوم ہیں، کب گئے؟ کب گئے؟ کتنی بار گئے؟ اس کے اوپر آپ طلب علوم دینیہ ہیں یا جاننے کے بغیر ہی انہیں علم ہے؟ یہ اثارہ علمی ہے، اس کے اوپر تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں کی نسبت بہتر جانتا ہوں. صلوات بری محمد و علی بیت محمد. زید بن علی جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا تھے، وہ امام علیہ السلام کے علم کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے من اراد الجہاد فإلی، جہاد چاہتا ہے وہ میرے گروہ میں شامل ہو جائے. ومن اراد العلم فإلی ابن اخی جعفر، جو علم چاہتا ہے وہ جعفر صادق کی دہلیز پہ اپنی چوکھٹ پہ ان کی جبین پہ چلا جائے. لہذا جعفر صادق کی پہچان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پہچان علم ہے. اور آگے چل کے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ امام علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں کس طرح پلاننگ کی، امام باقر علیہ السلام کے آخر وقت میں کس طرح پلاننگ کی، کس طرح اپنے بابا کو بتایا کہ میں آپ کے جانے کے بعد کیا ارادہ رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ امام علیہ السلام کے علم کے متعلق. امام علیہ السلام کی جود و کرم کے اوپر اگر نگاہ دوڑائی جائے تو فقط ایک واقعہ بیان کر کے آگے چل رہا ہوں. شاید پہلے بھی کسی مجلس میں نے اس واقعے کو بیان کیا تھا اور امام کی استشہاد کی مناسبت سے اس واقعے کو تیمناً بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اس واقعے کو متعدد کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کتاب سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں وہ انتہائی کٹر اور ناسبی اور دشمن اہل بیت کی کتاب شواہد النبوہ ملا جامی کی کتاب میں، جہاں اس نے امام صادق کے احوال لکھے ہیں وہاں پہ اس واقعے کو درج کیا ہے. توجہ ہے؟ جن کی میری طرف جتنی زیادہ توجہ ہے ذرا اتنی بلند آواز سلوات دے دیں. صلی علی محمد وآل محمد. جبل عامل سے ایک شخص تھا، بڑا ہی متقی پارسار مومن، ہر سال حج پہ آتا تھا. حج کو مکمل کرنے کے بعد پیغمبر اکرم اور ان کی اولاد اطہار کی جو قبر مدینہ میں موجود تھی ان کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا. اس لیے کہ روایات میں بھی ہے کہ وَمِن تَمَامِ الْحَجِّ زِيَارَةُ النَّبِي، حج کا تتمہ نبی کی زیارت. دعا کریں کہ خداوند عالم کی ذات سے وبا کا خاتمہ فرمائے اور حج اور عمرے کا جو تسلسل منقطع ہے وہ شروع ہو سکے. یہ شخص آیا حسب عادت حج کو مکمل کرنے کے بعد ہر سال مدینہ میں آتا اور مہمان ٹھہرتا تھا امام صادق کا. امام صادق کا مہمان ہوا کرتا تھا. کتنا خوش نصیب تھا جو صادق عالم آل محمد کے گھر میں رکتا. ایک سال جو یہ آیا تو اس نے 10,000 دینار امام جعفر صادق کو دیے کہ مولا آپ مدینہ میں گزارے کا کوئی ایک گھر میرے لیے خرید لیں، میں جب بھی حج سے فارغ ہو کے واپس آؤں گا مدینہ تو میں یہاں پہ رکوں گا، آپ کے لیے باعث زحمت نہیں بنوں گا. امام علیہ السلام نے اس سے وہ 10,000 درہم دینار لے لیے اور یہ جبل عامل لبنان واپس چلا گیا. اگلے سال پھر جب یہ حج کے لیے آیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ آیا تو مدینہ میں
حسب عادت پھر امام صادق کے گھر میں آیا اور کہا مولا ہم نے آپ کی خدمت میں ایک درخواست دائر کی تھی اور آپ کو کچھ مبلغ بھی دیا تھا کہ 10,000 دینار سے میرے لیے آپ گھر خرید لیں تاکہ آپ کے لیے میں باعث زحمت نہ کروں. تو وہ گھر یقیناً آپ نے خرید لیا ہوگا, اس کی چابیاں اگر مجھے دے دیں. امام علیہ السلام نے کہا ہم نے تمہارا گھر تو خرید لیا ہے لیکن یہاں نہیں بلکہ جنت میں خریدا ہے. اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اگر ابھی میں آپ کو کہوں نا کہ میں نے آپ کے لیے نجف میں ایک گھر خرید لیا ہے تو آپ سب سے پہلا سوال مجھ سے کہیں گے کہ مولانا کون سی لوکیشن ہے, کہاں خریدا ہے؟ نزل میں خریدا ہے, جدیدہ میں خریدا ہے, شاہرودی میں خریدا ہے اور کس حی میں خریدا ہے؟ تو اس کی لوکیشن تو بتائیں نا مجھے کہ کس جگہ پہ میرا گھر خریدا ہے آپ نے. بڑی ہی کوئی پیاری لوکیشن بتائی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے. کہا اما حد الاول فبیت رسول اللہ, تیرے گھر کی پہلی دیوار ختمی مرتبت کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے. اما حد الثانی فبیت علی ابن ابی طالب, تیرے گھر کی دوسری دیوار علی ابن ابی طالب کے گھر کی دیوار کو لگتی ہے. تیرے گھر کی تیسری دیوار حسن مجتبی کے گھر کی دیوار کو لگتی ہے. تیرے گھر کی چوتھی دیوار حسین شہید مظلوم کے گھر کی دیوار کو لگتی ہے. گویا مجھے اپنی زبان میں کہنے دیجئے کہ جنت میں محلے بنی ہاشم کے عین سینٹر میں اس کا گھر خریدا گیا. یہ رو بھی رہا ہے, خوش بھی ہے. کہا مولا کوئی تحریر لکھ دیں گے؟ یہ جو ایریا آپ نے بتایا ہے یہ تو نو گو ایریا ہے, مجھے کون جانے دے گا وہاں پہ؟ ہاں جی, یہاں مجھے کون بھٹکنے دے گا؟ مجھے غریب کو کوئی کاغذ کوئی تحریر لکھ دیں. امام نے کاغذ منگوایا, قلم منگوائی, وہاں پہ اسے تحریر لکھ کے دی. کہا کہ جب دنیا سے رخصت ہو جانا اسے اپنے کفن میں رکھنا, وصیت کر کے جانا, انشاءاللہ تمہیں تیرا گھر مل جائے گا. یہ 1 سال 2 سال معلوم نہیں, چند سالوں کے بعد اس کی جب رحلت ہوئی دنیا سے, اس کے ورثاء نے اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا. دفن کرنے کے بعد دوسرے دن جب قبر پہ گئے, ایک پرچی پڑی تھی جس کی ایک طرف صادق آل محمد کی تحریر تھی اور دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا صادق آل محمد نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا تھا. صادق آل محمد کا کرم. آپ پوچھیں گے کہ مولانا وہ 10,000 دینار کہاں گئے؟ صادق آل محمد خود کھا گئے یا کہاں لگایا؟ اسے کہا کہ اے بندے مومن, تیرے 10,000 دینار کو میں صادق آل محمد نے مدینہ کے غریب سادات میں تقسیم کر دیا. یہ ہے غریب سادات کے اوپر تقسیم کرنے کا اجر اور ثواب. مہمانوں کی قدر اس انداز میں کیا کرتے تھے. واقعہ بہت ہی پیاری روایت سامنے میں آج مطالعے کے دوران گزری ہے. خود امام صادق علیہ السلام کے گھر میں جو مہمان آتے تھے خود خدمت کیا کرتے تھے, اور جب دسترخوان لگا دیتے تھے تو بار بار اس جملے کا تکرار کیا کرتے تھے, اشدکم حبا لنا اکثرکم عقلا عندنا. ہم سے زیادہ محبت کرنے والا وہ ہے جو ہمارے دسترخوان پہ زیادہ کھانے کے لیے آتا ہے. اشدکم حبا لنا, یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے لیے کھلاتا ہے. ترغیب دلائی کہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ میرے گھر آئے گا, میرے دسترخوان پہ بیٹھے گا. میں کہوں گا صادق آل محمد آج ہم آپ کے زمانے میں تو نہیں ہیں, آپ کے دسترخوان پہ تو بیٹھ نہیں سکتے, لیکن تیرے ہی نسل سے مادی برحق کا دسترخوان موجود ہے جس کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ, کائنات اس کے صدقے سے کھا رہی ہے. یہ دسترخوان جو بچھے گا کائنات تک جتنی مخلوق کھائے گی وہ امام مہدی کے وجود کے صدقے سے کھائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ
امام علیہ السلام کی تواضع کی طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے، تواضع کے اس انداز اور اس منزلت کے اوپر فائز تھے کہ نہ اپنے لیے نہ اپنی محفل میں کسی کے لیے انا کے لفظ کو پسند کرنا، استعمال کرنا پسند کرنا۔ انا، میں، اس لفظ کو امام علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک حبشی غلام تھا جو ہمیشہ امام علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ یہ کچھ امام علیہ السلام، ہر امام کے زمانے میں کچھ ایسے افراد تھے جو صاحب السر ہوا کرتے تھے، جو ملازم، جو عربی والا ملازم، اردو والا ملازم نہیں، کان ملازم لہو، یعنی سایہ بن کے ساتھ رہنے والا۔ جس طرح کسی کا سایہ اس سے جدا نہیں ہوتا نا، یہ ملازمن یعنی ان سے منفک نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ امام علیہ السلام کے گھر کو ڈپٹی کیا کرتا تھا، ملازم تھا۔ یہ امام علیہ السلام ایک دفعہ کہیں چل رہے تھے تو یہ امام علیہ السلام سے کہیں بچھڑ گیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ فسأل عنہ، پوچھا کہ وہ میرا حبشی غلام کہاں ہے؟ تو کسی نے اس کی اہانت کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہو نبطی، وہ تو نبطی ہے۔ امام علیہ السلام کو غصہ آیا۔ امام علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا میزان بتایا، فرمایا اصل الرجل عقل، انسان کی اصل، جسے ہم نسب کہتے ہیں نا، انسان کی پہچان، اس کی اصل حقیقی اس کا نسب اس کی عقل ہے۔ وحسبہ دینہ، اور اس کا حسب اس کا دین ہے۔ وکرمہ تقواہ، اور اس کا کرم اس کا تقوی ہے۔ والناس فی آدم مستوون، اور ساری کی ساری انسانیت بنی آدم ہونے میں مساوی ہے، کسی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے اس تواضع کی طرف اشارہ کیا۔ امام علیہ السلام کے اخلاق کی طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے، میں بڑی تاکید کروں گا کہ امام علیہ السلام کے جو حج کے سفر ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پہ محمد علیہ وسلم، امام علیہ السلام کے جو سفر حج ہے نا وہ ضرور پڑھیں، خاص طور پہ امام صادق علیہ السلام کی جو سفر حج ہیں، واقعی عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میں آج امام علیہ السلام کا ایک سفر پڑھ رہا تھا، سفر حج۔ سفر حج میں امام علیہ السلام، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حج کو مکمل کرنے کے بعد کی بات ہے یا پہلے بات ہے، روایت میں یہ معلوم نہیں ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص جس کا ہمیان سمجھتے ہیں، ہمیان، آپ جب حج پہ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیان خریدیں گے جہاں سے۔ ہمیان یہ بیلٹ کو کہتے ہیں جس کے آگے یہ زپ سے لگی ہوتی ہے، جس میں حاجی جو ہے وہ اپنی پرسنل چیزیں جو ہے وہ رکھتا ہے، جس کو آپ بیلٹ کہتے ہیں، یہ عربی والے اس کو ہمیان کہتے ہیں۔ یہ چونکہ لفظ روایت میں استعمال ہوا ہے اس لیے میں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ اس میں اپنا پاسپورٹ رکھتے ہیں، ضروری اپنی کوئی مریض حضرات اپنی ٹیبلٹ رکھتے ہیں، کوئی پیسے رکھتے ہیں، یہ چیزیں، اس کو عربی میں ہمیان بولتے ہیں، ہم اس کو بیلٹ بولتے ہیں۔ ایک بندے کا ہمیان گم ہو گیا، اس کی بیلٹ گم ہو گئی، بڑا ڈھونڈا اس نے۔ حج کے دوران کہاں ملتا ہے ایسی چیز بندے کی گم ہو جائے تو شیخ صاحب گواہ ہے، نہیں ملتا۔ اچھا میں آپ کو ایک اپنے تجربے کی بات بتاؤں، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے نا، یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، لیکن آزمانے کے لیے نہیں کرنا اس کو اس لیے کرنا کہ یہ اس سے مجھے چیز ملے گی، اس لیے کرنا آپ نے۔ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اہمیت کے لیے بتا دوں تاکہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ان چیزوں میں جو اللہ نے آثار رکھے ہیں ہمیں اس کا اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اس کا دوران حج مینا میں، شیخ سجاد صاحب آپ سب لوگ جو حج کے اوپر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مینا میں کیا قیامت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک قافلے میں ایک
بندہ تھا جس کی بڑی ہی کوئی پرانی 20-25 سال پرانی انگوٹھی اس کی گم ہو گئی مینا میں. وہ میرے پاس آیا، بڑے پریشانی کے عالم میں تھا کہ صاحب میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور مجھے اس انگوٹھی کے بغیر چین نہیں آتا. میں بڑی کوئی خاص عقیدت ہے اس کی، اور تمام جتنی بھی ائمہ کے حرم ہیں ان سب سے وہ مس شدہ ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ کو ایک ذکر تعلیم دیتا ہوں، اس ذکر کو تم لکھو تو تمہیں انگوٹھی مل جائے گی. اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، خیمے کے عمود کے اوپر میں نے اسے کہا کہ یہ لکھو یہ ذکر، اور آپ لکھ کے تجربہ کریں، آپ کی گم شدہ چیز کنفرم مل جائے گی. کنفرم، یہ میں کنفرم کہہ رہا ہوں چونکہ یہ 20-25 سال پرانا تجربہ ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ لکھو اس کو، یا موسیٰ کلیم اللہ، 3 دفعہ لکھو یا موسیٰ کلیم اللہ، اور پھر اس کے بعد صلوات محمد و آل محمد کے اوپر بھیجو اور بھول جاؤ اس بات کو. اس نے یوں ہی کیا، 3 دفعہ میرے سامنے اس نے عمود کے اوپر یا موسیٰ کلیم اللہ لکھا، کلیم اللہ لکھا اور صلوات پڑھی، اور میں نے کہا اب چلے جاؤ اپنا کام کرو. وہ وضو کرنے کے لیے گیا، وضو کرنے کے لیے گیا تو اس کے دوست نے اس کو دکھایا کہ نیچے نالی میں اسے کچھ چمکدار چیز نظر آ رہی ہے. اس نے وہ جالی سی اٹھائی تو اس کے نیچے اس کی انگوٹھی پڑی تھی. تو مجھے یہ یاد آیا اس سے کہ یہ اپنا ہمیان ڈھونڈ رہا تھا، اور تلاش کرتے کرتے یہ کہاں پہنچا؟ صادق آل محمد کی خدمت میں پہنچا. امام علیہ السلام مسجد میں تھے، اسے کوئی اور نظر نہ آیا اور اس نے سیدھا امام کی طرف رخ کیا، اور جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ صادق آل محمد ہے، اور کہا کہ انت اخذت ہمیانی، آپ نے میرے ہمیان اور بیلٹ کو لیا ہے. امام نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. امام نے فرمایا ما کان فیہ، کیا تھا اس میں؟ اس نے کہا 1000 دینار تھا اس میں. وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا پیسے کیسے رکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے، 1000 دینار تھا اس میں. امام علیہ السلام نے اسے اپنے جیب سے 1000 دینار دیا اور وہ چلا گیا. لیکن اس کے ذہن میں وہ کھٹک رہی کہ میرا اپنا کہاں ہے. اس کو وہ ڈھونڈنے کی تلاش میں رہا، بالآخر اسے اس کا ہمیان مل گیا. کیا پتا موسیٰ کلیم اللہ ہی لکھا ہو، اسے مل گیا. اور ملنے کے بعد وہ واپس دیندار تھا، بے دین نہیں تھا. اگر بے دین ہوتا تو امام کا بھی لے جاتا اور اپنا بھی لے جاتا. دیندار تھا. واپس پلٹا، امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہا، جانتا تو نہیں تھا کہ یہ امام ہے، کہا کہ اے بندے خدا، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے میرا 1000 دینار واپس کیا تھا، لیکن مجھے تو میرا ہمیان مل گیا ہے، لہٰذا یہ آپ کا 1000 دینار آپ کی طرف ہے. امام صادق علیہ السلام نے کہا شیئن یخرج من یدی فلا یعود الی، جو صادق آل محمد کے ہاتھ سے نکل جائے اسے ہم واپس نہیں لیتے. صادق آل محمد کے ہاتھ سے نکل جائے وہ کبھی واپس نہیں لیتے. یہ چلا گیا لے کے. کسی سے پوچھا، یہ شخص بندہ خدا مسجد میں بیٹھا تھا، 1000 دینار میرا گم تھا، مجھے مل بھی گیا، اس نے بھی مجھے دے دیا، ماجرا کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، ذرا بتا سکتے ہو؟ کہا ہذا جعفر الصادق، یہ جعفر صادق ہے. کہا اس جیسے کام یہ گھرانے والے ہی کر سکتے ہیں. یہ تھے امام علیہ السلام کے اوصاف. اب 2 نکات کے اوپر گفتگو کروں گا، تھک تو نہیں گئے؟ ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام کی مناسبت میں کچھ نہ کچھ امام پہ گفتگو کرنی چاہیے. 2 محاذوں پہ امام علیہ السلام نے بڑی جنگ کی، بڑی جنگ کی امام صادق علیہ السلام نے.
ان دو محاذوں پہ جنگ کرنے سے پہلے میں ایک تمہید آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ وقت آخر ہے امام باقر علیہ السلام کا۔ بور تو نہیں ہو رہا؟ یہی پڑھنا آتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے بابا کے پاس ہیں، وقت آخر امام باقر ہے۔ ابی الوفا، جب میرے بابا کی وفات کا وقت قریب آیا، امام علیہ السلام نے، میرے بابا نے مجھے مخاطب ہو کے کہا، یا جعفر اسی کب اصحابی خیرہ، میں تجھے اپنے اصحاب کے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھنا، ان کا دیکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ کیا ہی پیارا جملہ صادق آل محمد نے فرمایا، فرمایا قلت جعلت فداک، میں نے کہا میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، واللہ لا ادعہن والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل احدا، خدا کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، یعنی کسی شہر میں تیرا اور میرا محب شیعہ جاننے والا نہیں ہوگا مگر وہ کسی کے سامنے علمی بھیک نہ مانگے گا۔ فلا يسأل احدا، اپنی پوری آگے کی زندگی کا پروجیکٹ بتا دیا، میں صادق آل محمد تیرے اور اپنے اصحاب کو علمی اعتبار سے اتنا مضبوط کر جاؤں گا، کسی شہر میں چاہنے والے تیرے اور میرے کسی اور کی طرف علم کے لیے اپنے گھٹنے زانوں تلمذ کے لیے نہ جھکائیں گے۔ یسأل احدا، کسی سے نہیں مانگے گا۔ اور انہی دو محاذوں کے اوپر امام علیہ السلام نے یہیں سے بنیاد رکھی۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بھی یہاں سے عبرت ہے کہ ہم جو نجف میں رہ رہے ہیں، کیا کوئی ہمارا یہاں پہ رہنے کا ہدف ہے، کسی پلاننگ کے تحت رہ رہے ہیں کہ واپس یا ادھر ہم نے کچھ کرنا ہے یا فقط رہ رہے ہیں؟ درس ہے نہیں؟ صحیح بات جی۔ فلا يسأل احدا، بس علمی حوالے سے ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے تلامذہ، ہمارے شاگرد، ہماری جو آگے پروجیکٹ ہوں ان میں ہمارا شاگرد، ہمارا چاہنے والا، ہم سے ریلیٹڈ بندہ علمی حوالے سے اتنا مضبوط ہو کہ وہ کسی اور کے سامنے علمی خیرات اور بھیک نہ مانگے۔ ایک جملہ پھر فرمایا اذا افتقدتمونی، امام باقر کا آخری وقت ہے، فرمایا تم مجھے جب کھو دو، میں تم سے جب چلا جاؤں، فاقتدوا بہذا، اس کی اقتداء کرو۔ اقتداء کس کی کی جاتی ہے؟ امام کی جاتی ہے۔ فرمایا فإنہ الامام، کیونکہ یہ تمہارا امام ہے اور خلیفہ بھی ہے، وہ اشار الی ابنہ جعفر، اور اپنے بیٹے امام جعفر صادق اسلام کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ جو تعارف بیان ہوا، امام کو دو چیلنج تھے، ایک سیاسی حوالے سے امام علیہ السلام کو چیلنج تھا، انشاءاللہ بھی بیان کروں گا کہ سیاسی صورتحال کیا تھی، اور ایک فکری اعتبار سے امام علیہ السلام کو چیلنج تھا، کون کون سے منحرف گروہ موجود تھے اور کس انداز سے امام علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور شاید آج وہی گروہ موجود ہیں اور ہمیں امام علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان گروہوں کا ویسے ہی مقابلہ کرنا ہے جیسے کہ صادق آل محمد ہمیں بتا کے گئے۔ اور شاید اگر یہاں نہیں ہے تو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں تو یہ گروہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ بالکل میں آپ بیان کر رہا ہوں وہ گروہ۔ پہلا گروہ، پہلا محاذ سیاسی محاذ تھا۔ سیاسی محاذ میں کیا صورتحال تھی وہاں پہ؟ جس زمانے میں امام علیہ السلام نے حکومت سنبھالی اور امام محمد باقر علیہ السلام نے حکومت کی، اس
اس زمانے میں زید بن علی کے انقلاب کا دورہ تھا. یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے کہ زید بن علی کا انقلاب کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، صادقین نے کیا ان کی تائید کی، تائید نہیں کی. یہ الگ سے اس کے اوپر گفتگو مستقل کی جا سکتی ہے. لیکن صورتحال سیاسی حوالے سے اتنی شدید تھی اور اتنا سختی کے ساتھ امام علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا، اور آل رسول کو بلکہ خود جابر بن یزید جعفی کو زید بن علی نے کہا کہ رسول خدا کو وقت کا حاکم گالی دیتا ہے. لہذا میرے لیے قیام کرنا واجب ہے. امام علیہ السلام نے سپورٹ تو اپنے اعتبار سے کی، روایات کے اعتبار سے سپورٹ کی. جب کوئی آتا تھا تو امام علیہ السلام سپورٹ کرتے تھے. یہ الگ ایک موضوع ہے، اس کے اوپر پھر کسی وقت انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن سیاسی پلیٹ فارم کے اعتبار سے امام علیہ السلام نے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ایک فقط اس کی جھلک بیان کر کے فکری انحراف کی طرف آؤں گے. حشام بن عبد الملک کی آمد ہوتی ہے مدینہ میں. مدینہ کے لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا اس کا، اور استقبال کرنے کے بعد شکایات کی ایک بہت لمبی فہرست حشام ابن عبد الملک کے سامنے رکھ دی کہ صادق آل محمد نے یہاں پہ اپنا ایک پلیٹ فارم کھول رکھا ہے، یونیورسٹی بنا رکھی ہے، اتنے اس کے شاگرد ہیں کہ آپ کی حکومت کے خلاف محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت لمبی فہرست بنا کے جب پیش کی نا، اور آیا یہ امام علیہ السلام کے سامنے یہ فہرست لے کے، امام علیہ السلام نے کن لفظوں میں اسے خطاب کیا، جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمرانوں کے ساتھ سیاسی اعتبار سے امام علیہ السلام کس انداز میں پیش آیا کرتے تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا کان ابوک تلیقنا وحقیقنا، تیرا باپ، تیرے آباء و اجداد تلیق آزاد کردہ تھے ہمارے. کس طرف اشارہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں. تمہارے آباء و اجداد ہمارے آزاد کرتا تھے. وَأَسْلَمَ قَاهِرًا تَحْتَ سُيُوفِنَا، ہماری تلواروں کی نوک کے نیچے زبردستی انہوں نے لا الہ کے کلمے پڑھے. لم يهاجر الى اللہ ورسولہ ہجرة قط، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کبھی انہوں نے راہ حق میں سچی ہجرت نہیں کی ہے. ہمارے آباء و اجداد ہمارے غلام تھے، ہمارے غلام تھے. اور بڑا ہی پیارا کوئی استدلال امام علیہ السلام نے کیا، کہا تمہارے آباء و اجداد چونکہ ہمارے غلام تھے، فحزنا تراثہ، اس کی میراث ہم نے لے لی. کیوں؟ اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی میراث کس کے پاس جاتی ہے؟ خاک کے پاس جاتی ہے. لَإِذْ كَانَ مولانا، اس لیے کہ وہ ہمارے غلام تھے. مولانا ہماری زبان میں نہیں، مولا کا مطلب غلام ہوتا ہے. اذ کان مولانا، اس لیے کہ وہ تمہارے آباء و اجداد ہمارے غلام تھے. اور دوسری وجہ لأننا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اولاد رسول ہیں اور تمہارے آباء و اجداد ہمارے غلام تھے، اس لیے ہم تمہاری میراث کے بھی مالک ہیں. تم آ کے مجھے بتاتے ہو کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. سیاسی انداز میں امام علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور ذرا برابر لچک نہیں دی. بڑی طویل روایت، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. حکومت وقت کے مقابلے میں امام علیہ السلام اتنے شجاع تھے کہ اپنا امام علیہ السلام نے مدینہ میں قاضی معین کر رکھا تھا کہ اگر تمہارے مومنین بھائیوں کے درمیان کہیں خصومت، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، خبردار کوئی حکومت کے معین کردہ قاضی کے پاس جائے. انی جعلت لکم قاضیا، میں صادق آل محمد نے تمہارے لیے قاضی مقرر کیا ہے، اس کے پاس جاؤ. بڑی ضرورت تھی. سیاسی میدان میں امام علیہ السلام نے یوں کھل کے مقابلہ کیا. اور بہت سارے محاذ تھے سیاسی اعتبار سے جہاں پہ امام علیہ السلام نے مقابلہ کیا. اب آئیں فکری میدان میں، اور اسی کی پر گفتگو کو تمام کروں گا. فکری میدان میں امام علیہ السلام کے سامنے جتنے گروہ تھے، شاید ہی
کسی امام کے سامنے اتنے منحرف گروہ ہوں. ملحدین تھے، زنادقہ تھے، مجبرات تھے، معتزلہ تھے، اشاعرہ تھے، تفسیر بالرائے کرنے والے تھے، غالی تھے، مفوضہ تھے. ہر ایک کے ساتھ امام علیہ السلام نے الگ الگ مقابلہ کیا. دہریہ تھے. ہاں ایک وقت امام علیہ السلام کا مناظرہ اگر آپ چاہیں تو بیان کر دوں. ماشاءاللہ. صلوات علی محمد و علی بیت محمد کی ذات. ملحدین کا ایک گروہ جس کا ایک بہت بڑا سرغنہ تھا، وہ امام سے آ کے کہتا ہے کہ مد دلیل علی الصانع. صانع اس کائنات کے بنانے والے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے؟ کیا ہی پیارا اور عقلی جواب دیا ہے امام علیہ السلام نے. کہا وجدت نفسی لا تخلو من احدى جهتين. معنی تو خلو ہے یہ جمع ہے. لا تخلو من احدى معنی تو خلو ہے نا. لا تخلو من احدى جهتين. اس قضیے کو بعد میں جا کے بنائیے گا گھر میں کہ یہ کیسے معنی تو خلو ہے. وجدت نفسی لا تخلو من احدى جهتين. میں نے اپنے نفس کو دو حالتوں سے خالی نہیں پایا ہے. اما ان اکون صنعتها، یا تو اپنے نفس کا خالق میں خود ہوں، او صنعها غیری، یا میرے علاوہ کسی اور نے اس کو بنایا. کوئی تیسری حالت ہے، یا میں نے اپنے نفس کو خود بنایا یا کسی اور نے بنایا ہے. ان کنت صنعتها، اگر اپنے نفس کو میں نے خود بنایا ہے، فلا اخلو من احدى معنیین، پھر یہ دو معنوں سے خالی نہیں ہے. اما ان اکون صنعتها وکانت موجودہ، جب میں نے اس کو بنایا تھا تو تب یا تو یہ موجود تھا، و اما معدومہ، یا معدوم تھا. اگر موجود تھا تو موجود کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر معدوم ہے تو معدوم لا یحدث شیئا. کیا بر محمد آل محمد صلوات. باب حاجی اثر میں یہ استدلال موجود ہے اگر آپ چاہیں تو. اگر موجود ہے تو پھر بنائے ہوئے کو پھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر معدوم ہے میرا نفس تو پھر میرے نفس معدومہ نے خود کو کیسے وجود میں لے آیا ہے؟ معدوم تو کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لے کے آ سکتی. صحیح. فقط ثبت المعنى الثالث، تیسرا معنی ثابت ہو گیا. وہ کیا ہے؟ ان لی صانعا وهو رب العالمین، کہ میرے رب، میرے وجود کا کوئی صانع ہے اور وہی رب العالمین ہے. اس طریقے سے ملحدین کے ساتھ غلاب کا گروہ آتا ہے. سدیر بتاتا ہے امام علیہ السلام کا صحابی، آخری روایت، غلاب کے گروہ کے عقائد امام کو بتاتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا سدیر سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من ہؤلاء براء. میرا پورے کا پورا وجود صادق آل محمد سر تپا غالیوں سے بھری ہے. غالیوں سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ جب امام 1400 سال پہلے یہ بتا کے گئے کہ غالی اور چیز ہے اور شیعہ علی ابن ابی طالب اور چیز ہے، اور نہ فقط میں بری ہوں، اللہ اور اس کا رسول بھی اس طریقے سے بری ہے. اسی انداز میں ہر محاذ کے اوپر مفوضہ کے اوپر ساتھ مناظرے کیے، دہریہ کے ساتھ مناظرے کیے. یہ مناظرے پڑھنے والے ہیں، ان کے اندر واقعاً ایسا استدلال موجود ہے. خاص طور پہ امام رضا علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں وہ ہمیں پڑھنے چاہیے اور لوگوں کو بتانے چاہیے. صلوات بھیجیں محمد والے بیت محمد. بالآخر ایسی زندگی جو جہاد
علم، تبلیغ، جود و کرم ہر لحاظ سے نمونۂ عمل تھی۔ منصور دوانقی ملعون نے امام علیہ السلام کے اوپر اس حد تک سختیاں کیں کہ امام علیہ السلام نے یہ تمنا کرنا چاہی اور تمنا کرتے تھے کہ کاش میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں۔ ایسا امام جس نے اپنے وجود سے پورے عالم کو روشن کیا، اتنا مظلوم ہو چکا تھا ایک وقت کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتا تھا، اللہم انی اشکو الیک وحدتی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی تنہائی کا شکوہ کرتا ہوں۔ میں کہوں گا وہ 4000 شاگرد کہاں گئے تھے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے قال الصادق کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے؟ اتنا سخت پہرا تھا صادق آل محمد کے گھر پہ کہ کوئی نہ گھر میں داخل ہو سکتا تھا نہ کوئی گھر سے خارج ہو سکتا تھا، اور امام ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اشکو الیک وحدتی، اے پالنے والے صادق آل محمد اس دنیا میں تنہا ہے، میری تنہائی کے اوپر رحم کر، اے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، صادق آل محمد اب اس دنیا سے بیزار ہو جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ منصور دوانقی نے بالآخر ایک ایسا ظلم کیا کہ اپنے پولیس والوں کو امام صادق علیہ السلام کے گھر میں بھیجا۔ پولیس والوں نے، اس کی فوج نے امام علیہ السلام کے گھر میں آگ لگائی۔ گھر کو جب چاروں طرف سے آگ لگی نا، امام علیہ السلام کے گھر میں ایک 4 سالہ بچی تھی۔ گھر کو جب چاروں طرف سے آگ لگی، یہ بچی کبھی ایک کمرے سے دوڑ کے دوسرے کمرے میں جاتی، دوسرے کمرے میں آگ لگتی، یہ بچی دوڑ کے دوسری طرف جاتی۔ بالآخر اس بچی نے رونا اور چیخنا شروع کیا۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، اس بچی کی طرف بڑھ کے اس کے گوشواروں کو نکالنا، اتارنا چاہا۔ یہ بچی امام کے ساتھ لپٹ گئی۔ امام علیہ السلام نے سپاہی سے کہا، اے ملعون کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اس کے گوشوارے چاہتا ہوں۔ کہا ظلم نہ کر، میں صادق آل محمد اپنے ہاتھ سے گوشوارے نکال کے دیتا ہوں۔ بڑی محبت اور شفقت سے گوشوارے نکال رہے تھے اور چیخ رہے تھے، شاید رخ کربلا کی طرف پھرا ہو، یاد آیا ہو شام غریباں تھی، سکینہ دوڑ رہی تھی اور شمر کے تازیانے تھے، در لے رہا تھا، کانوں سے تازہ خون رہا تھا۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، بالآخر وہ وقت آیا کہ ایک ملعون کے ذریعے منصور دوانقی نے امام علیہ السلام کو زہر ہلاہل دی۔ امام علیہ السلام نے زہر لی، جگر پھٹنا شروع ہوا۔ وقت آیا امام علیہ السلام کا آخری وقت ہے، جگر پھٹ رہا ہے، ہاتھ پاؤں پھیلا دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آؤ رخ کرے جنت البقیع کی طرف۔ یا رسول اللہ، اس وقت تیرا روضہ منور ہے، لیکن صادق آل محمد کی قبر ویران ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھے، امام علیہ السلام کو اس لباس میں کفن دیا جس میں امام علیہ السلام حرام بادا کرتے تھے۔ پھر امام علیہ السلام کو امام
امامہ باندھا، بڑی شان و شوکت سے امام علیہ السلام کا جنازہ اٹھا، مدینہ میں کوہرام ماتم بپا ہوا، کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں پہ ماتم کی صدائیں نہ ہوں۔ میں کہوں گا صادق آل محمد، آپ کو زہر ملی، آپ کے شیعہ نے آپ کا جنازہ پڑھا، لیکن ذرا رخ کیجئے کربلا کی طرح، مظلوم کربلا کا جنازہ 3 دن تک زمین کربلا پہ پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔